ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی ترقی کی کلیدی رکاوٹوں میں جو سب سے امپورٹنٹ سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں ہماری معیشت کی ترقی کی راستے میں، اس میں ایک بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ ٹیکس بہت کم دیتے ہیں۔ ایسے شعبے جو کہ ان کی بے انتہا آمدنی ہے، بے انتہا آمدن ہے، بہت ہی خوشحال سمجھے جاتے ہیں، لیکن اگر ان کے ٹیکس گوشوارے دیکھیں، ان کے ٹیکس ریٹرنز دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیے یقیناً یہ ایک انتہائی ٹریجک سچویشن ہے جو کہ ہمیں نظر آتی ہے۔ بڑے بڑے شعبے ہیں مگر ان کے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں یا وہ اپنے ٹیکس گوشوارے جمع کراتے ہیں اس سے ایک تکلیف دہ صورتحال نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بہت ہی اہم معلومات سامنے آئی ہے اور وہ یہ کہ ایف بی آر کے ڈائریکٹریٹ جنرل انٹیلیجنس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس سال 85% جیولرز نے ٹیکس ریٹرن فائل ہی نہیں کیا، یعنی کہ وہ شعبہ جو روزانہ لاکھوں کروڑوں کا کاروبار کرتا ہے اس کے 85% لوگوں نے اپنا ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کیا، جبکہ ریٹرن فائل کرنے والے جیولرز نے اوسط ٹیکس 500 روپے ماہانہ جمع کرایا۔ اب سوچیں پاکستان جیسے ملک میں جیولرز اگر 500 روپے ماہانہ ایوریج اگر ہم نکال رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں، تو یہ کس طرح کی بڑی تباہ کن صورتحال ہے پاکستان کے لیے۔ یعنی کہ ایف بی آر کی اسی رپورٹ پہ جو اس شعبے کے حوالے سے جو معلومات دی گئی ہے وہ چونکا دینے والی ہے۔ ملک بھر میں 60,000 جیولرز ہیں جن میں سے صرف 21,396 ایف بی آر میں رجسٹرڈ ہیں۔ رجسٹرڈ جیولرز میں سے صرف 10,524 نے ٹیکس ریٹرنز فائل کیا، یعنی صرف 10,524 نے 60,000 میں سے۔ تقریباً 9,000 جیولرز نے مختلف ود ہولڈنگ ایڈجسٹمنٹس کے بعد ریٹرن میں انکم ٹیکس ادائیگی کی ہی نہیں۔ بڑی تعداد میں جیولرز نے اپنی آمدن کو ٹیکس ادائیگی کی حد یعنی 50,000 روپے سے کم ظاہر کیا۔ اگر فی ریٹرن جیولرز کا اوسطاً سالانہ انکم ٹیکس کا تخمینہ لگائیں تو 5,964 روپے بنتا ہے، گویا ہر سنار نے اوسطاً ٹیکس 500 روپے ماہانہ جمع کرایا۔ یقیناً جیولرز کے جگمگاتے شو رومز، کاریگروں اور سیلز مین کی ریل پیل ان کی معمولی ٹیکس ادائیگی کو سپورٹ نہیں کرتی۔ یہ معاملہ ہم اپنے پروگرام میں کئی بار اجاگر بھی کر چکے ہیں۔ پاکستان میں سونے کی سالانہ کھپت 180 ٹن ہے۔ عالمی منڈی میں مالیت تقریباً 12 ارب ڈالر ہے۔ کیش ادائیگی کی غیر دستاویزی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ پاکستان میں سالانہ 7 سے 8 ارب ڈالر کے ہیرے، جواہرات اور قیمتی پتھریں بھی کسی ٹیکس نیٹ کے بغیر فروخت ہوتے ہیں۔ صرف 60 جیولرز سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں۔ 0.001% لوگ جو ہیں وہ سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں، باقی کوئی رجسٹرڈ نہیں ہے۔ جو سونا موجود ہے دکانوں میں اور گھروں میں اس کا ایک اندازہ لگایا جائے، 1000 ٹن سونا پاکستان میں موجود ہے، گویا کہ 100 ارب ڈالر سے زیادہ کا سونا موجود ہے۔ پاکستان میں سونے، ہیرے، جواہرات اور قیمتی پتھروں کی سالانہ فروخت اربوں روپے میں ہے۔ کرونا وبا سے خوف زدہ دنیا نے اثاثے بیچ کر سونا خریدنا شروع کیا۔ سونے کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ چکی ہے، لیکن پاکستان میں جیولرز کے شعبے میں سیلز ٹیکس رجسٹریشن بھی حیران کن حد تک کم ہے۔ ایف بی آر کی رپورٹ کے مطابق 21,396 رجسٹرڈ جیولر میں سے صرف 1,080 جیولرز پوائنٹ آف سیلز کا حصہ ہیں۔ خیال رہے کہ ایف اے ٹی ایف کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ سونے اور ہیرے کی جواہرات کو منی لانڈرنگ اور مالیاتی جرائم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس تشویشناک صورتحال پر بات کرتے ہیں اور اس کی مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ذیشان مرچنٹ، ٹیکس امور کے ایڈوائزر ہیں، ماہر ہیں۔ بہت بہت شکریہ ذیشان مرچنٹ صاحب۔ کیسے ممکن ہے کہ 60,000 سے زائد جیولرز میں سے جو ایوریج ٹیکس آ رہا ہے وہ 500 روپے ماہانہ آ رہا ہے، اور یہ جگمگاتی ہوئی کروڑوں اربوں روپے کی جیولری سجائی ہوئی دکانیں ہیں، اور کوئی ان سے آج تک پوچھ گچھ نہیں ہوئی ہے کہ کیسے یہ پورا کاروبار پورے پاکستان میں کراچی سے لے کے لاہور پشاور تک پھیلا ہوا ہے۔ آخر کیسے ممکن ہے کہ یہ سچویشن ہے اور کسی نے ان میں سے کسی کا بال بیکا بھی نہیں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب، آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ یہ ایک سیکٹر ہے کہ جو انٹیپڈ سیکٹر ہے، اس کے اوپر نہیں توجہ دلائی گئی ہے ابھی تک۔ نہ ایف بی آر نے اس میں کوئی ایسی فیسیلیٹیشن کی ہے کہ ان کو یہ ریٹرنز کیسے فائل کرنے ہیں،
نہ ہی جو ہے یہ لوگ خود سے والنٹیرلی سامنے آئے ہیں. جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ بہت کم لوگ سیلز ٹیکس میں رجسٹر ہیں, تو یہ واقعی جو ہے ایک بڑی ہی مایوس کن سچویشن ہے. اور میرے خیال سے اگر یہ دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ کماتے ہیں, اور ان کی سیل بھی ساری کی ساری موسٹلی کیش سیلز ہوتی ہیں کہ جس کو نہ کوئی ڈاکیومنٹیشن میں آ رہی ہیں, یہ نہ اس کی طرف کوئی توجہ ابھی تک ہے. جو پوائنٹ آف سیل والی جو ابھی آپ نے بات کی ہے, ابھی کچھ لاز آئے ہیں کہ جن کے تحت کچھ 12 سیکٹرز ہیں جن کو اپنے آپ کو پوائنٹ آف سیل میں رجسٹر کرنا ہے, لیکن وہ پوائنٹ آف سیل کی کنڈیشنالٹیز جو ہیں وہ بہت سارے جویلرز پہ اپلائی ہی نہیں کرتی, کیونکہ نہ وہ اس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں نہ وہ اس میں رجسٹر ہو رہے ہیں. تو میرے خیال سے یہ اس پہ ایک باقاعدہ پراپر ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے, اس کا ڈیٹا بیس پراپر بنانے کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد ان کو نہ صرف ان کو بتانا چاہیے کہ یہ ریٹرنز ان کو کیسے فائل کرنے, بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کر کے رجسٹر بھی کرنا چاہیے ایف بی آر کو. یہ مجھے سمجھانے کی کوشش کیجئے کہ اس پورے سیکٹر کے خلاف آج سے پہلے, اب سے پہلے کبھی کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوئی, کوئی کوشش کیوں نہیں ہوئی, ویزیبل کوشش کیوں نہیں کی گئی اس پورے ایف بی آر کی جانب سے کہ یہ اتنا بڑا شعبہ ہے جو کہ روزانہ اربوں روپے کا کام کرتا ہے اور یہ کچھ نہیں دے رہا اپنے ٹیکس میں. آخر یہ معمہ کیا ہے؟ دیکھیں, بیسکلی سارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کبھی بھی ٹیکس نیٹ میں اس طریقے سے آیا ہی نہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ آفیشلی جو گولڈ کی امپورٹ ہے وہ آفیشل امپورٹ کتنی ہے اور ہم سونا بیچ کتنا رہے ہیں. 2 طریقے کی امپورٹ ہوتی ہے کہ ایک وہ کہ جو ری ایکسپورٹ ہو جائے پاکستان سے, اور ایک وہ جو دوسری دکانوں میں جو بکتا ہے گولڈ اس کی ہے. تو ابھی بھی جب پچھلے سال ایمنسٹی آئی تو بہت سارے لوگوں نے اپنا سٹاک ڈکلیئر کر دیا سونے کا, اور اب وہ اسی سٹاک کے بیسس پہ کھیل رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جس میں ایف بی آر نے ابھی تک کوئی پراپرلی فوکس کیا ہی نہیں ہے. اور یقیناً یہ لوگ جو ہیں ان کی ایسوسیشنز کے تھرو یہ جب بھی کوئی ایسی فوکس ہوتی ہے تو اس پہ کوئی نہ کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتے ہیں, اور وہ اس پوائنٹ آف ویو کے تحت یا تو وہ ایشو اٹھتا ہی نہیں ہے یا وہ ایشو دب جاتا ہے. سوال یہ اس میں آتا ہے کہ جب تک یہ اس کا پراپر ٹیکس کا میکینزم ان جویلرز کے لیے ڈیولپ نہیں ہوگا تو یہ اس ٹائپ کی چوریاں اور اس ٹائپ کی جو لوگ سسٹم سے باہر ہیں یہ ضرور رہیں گے. لیکن اس میں ڈیفینیٹلی دونوں طرف دونوں سائڈز کو دیکھنا ہوگا, کیونکہ اس طریقے سے اب مزید چل نہیں سکتا. ایف اے ٹی ایف کے جو اب رولز آئے ہیں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت, ایک سرکولر آیا ہے کہ جس میں اگر کوئی 20 لاکھ سے زیادہ کا سونا یا جویلری خریدتا ہے تو وہ جویلر کو رپورٹ کرنا ہے ایف بی آر کو. تو رپورٹ کرنا تو درکنار, جب وہ رجسٹر ہی نہیں ہوگا تو وہ رپورٹنگ کیسے کرے گا؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ایف بی آر کے لیے کہ وہ آگے اس کو کیسے لے کے جانا چاہتے ہیں. اور جو یہ ایف اے ٹی ایف کی ریکوائرمنٹس ہیں, اور جب یہ سارا کام کیش پہ ہوتا ہے اور جس انداز سے کیش سے ہوتا ہے تو یہ تو پوری شعبہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈاکیومنٹیشن سے باہر ہے, اور ہر لحاظ سے وہ پیسہ جو ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے وہ اس میں جاتا ہے. اور پھر اگر ایف اے ٹی ایف یا دنیا ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھے تو اس میں کیا ذائقہ ہے, کیونکہ چرس ہو, ہیروئن ہو, رشوت ہو, اسمگلنگ ہو, یہ پیسہ آپ لے جائیں سونا خرید کے اپنے گھر پہ رکھ لیں تو کوئی اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور وہ جو بیچ رہا ہے اس نے بھی کوئی ریکارڈ نہیں رکھنا ہے, نہ اس کو اپنی آمدن کا کوئی ٹیکس دینا ہے, نہ اپنے منافع کا کوئی ٹیکس دینا ہے. جس نے لے لیا اس نے کوئی حساب نہیں دینا ہے. یہ تو اندھیر لگ رہی ہے. اصل میں یہ ایک آپ نے صحیح فرمایا کہ بہت بڑا ڈیلیما ہے اس وقت, کیونکہ یہ سارا کا سارا کاروبار کیش ریلیٹڈ ہے اور کیش سے ہی ہو رہا ہے. بہت کم اس میں مقدار ایسی ہے کہ جو یا تو کریڈٹ کارڈ سے پرچیز کر لیتے ہیں, ورنہ زیادہ تر لوگ جو ہے یہ کیش سے خریدتے ہیں. اور اس کے بعد یقیناً اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. جتنے بھی یہ ریٹرنز فائل ہو رہے ہوتے ہیں یہ اندازے کی بنیاد پہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ سٹاک تھا, یہ بیچ دیا, یہ خرید لیا. اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ لوگ یہی بتاتے ہیں کہ لوگ اپنا سونا لے کے آئے تھے یا اپنی پرانی جویلری لے کے آئے تھے, اس کو انہوں نے میلٹ کروا کے اور دوبارہ سے ری میک کروا لیا. تو وہ نارملی میکنگ چارجز ہی دکھائے جا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اس پہ میرے خیال سے اب ایک وقت آ گیا ہے کہ ایف بی آر کو پراپر ایکشن, یعنی پہلے سمجھانا ہوگا لوگوں کو اور پھر اس کے بعد رجسٹریشن کے لیے انوائٹ کرنا ہوگا. اور اگر وہ پھر اس کے باوجود بھی نہیں آتے تو پھر اس پہ پراپرلی کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ مارکیٹوں کی مارکیٹیں ہیں کہ جو کہ
بہت چھوٹے ایریا بہت چھوٹے اسپیس کے ساتھ لاکھوں کروڑوں روپے کا کام کر رہے ہیں, اور جو لوگ جو یا تو شاپنگ مالز میں ہیں یا فار دیٹ میٹر ایئر کنڈیشن پلازاز میں ہیں, تو ان کے اوپر بائی لا رجسٹریشن کرنے کی ضرورت ہے. وہ چونکہ رجسٹر ہو گئے ہوئے ہیں ایف بی آر کے سسٹم کے ساتھ, تو وہ ہر طریقے کی کمپلائنس کر رہے ہیں, لیکن جو اس سسٹم میں یا اس کوالیفیکیشن میں فال ہی نہیں کرتا. ابھی ہم کیونکہ مرچنٹ صاحب ہم جیولری پہ فوکس کر رہے ہیں, یہی صورتحال فیشن ڈیزائنرز میں بھی ہوگی, ایونٹ مینجمنٹ میں بھی ہوگی. آئی ڈونٹ نو جو ہمارے ہاں مثال کے طور پہ ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز ہیں, یہ جو ڈاکٹرز پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں وہ بھی یعنی کہ یقیناً دسیوں ہزاروں میں ہے, ان کی بھی روزانہ ٹرن اوور جو ہے آئی ایم شیور کہ اربوں میں ہوگی, ورنہ درجنوں کروڑوں میں ہوگی. اس کا بھی کوئی حساب کتاب تو نہیں ہے نا اس طرح سے. اس وقت تو دیکھیں نا سیگمنٹ وائز ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہے ہی نہیں ہے ایف بی آر کے پاس. جب تک یہ سیکٹر وائز اور سیگمنٹ وائز ڈیٹا کلیکٹ نہیں کریں گے, آلدو جیسے ابھی آپ نے فرمایا وہ ڈاکٹرز جو 1500 روپے سے زیادہ کی ایک پیشنٹ سے فیس لے رہے ہیں, ان کو بھی پوائنٹ آف سیل کی رجسٹریشن کی ضرورت ہے. تمام ریسٹورنٹس کو پوائنٹ آف سیل کی رجسٹریشن کی ضرورت ہے. تمام ہوٹلز اور جو ایسی ادارے ان کو بھی پوائنٹ آف سیل میں رجسٹر ہونا ہے. اسی طرح سے جو ہے سلمنگ سینٹرز کو بھی رجسٹر ہونے کی ضرورت ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایک ساتھ اتنا ایف بی آر کے پاس بھی اتنا مین پاور ہے کہ یہ ایک ساتھ ان لوگوں کو رجسٹر کر سکیں گے؟ کیا یہ اس وقت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اتنی کمپلائنس لیول ہے؟ تو یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے ایف بی آر کے لیے بھی, کہ اگر وہ سٹیج وائز اس کو لے کے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بہتر ہو سکتی ہے. لیکن فیشن ڈیزائنرز ہو گئے, یہ فوٹوگرافرز ہو گئے, چاہے آپ کوئی بھی یہ جویلرز کو لے لیجئے, چاہے آپ سلمنگ سینٹرز کو لے لیجئے, ان کو سٹیج وائز سمجھانا پڑے گا پہلے کہ بھائی یہ قانون ہے, یہ آپ کریں گے تو یہ آپ کو فائدہ ہے. جیسے کہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سیلز ٹیکس میں خود رجسٹر ہو جائیں یا پی او ایس میں آپ رجسٹر ہو جائیں, تو اگر ٹیکس ریٹ آپ کا ایکس ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ ڈسکاؤنٹ مل جائے. بہت شکریہ جناب. ذیشان مرچنٹ ہمارے ساتھ موجود تھے.